اب بتائیے گا تھوڑی دیر بعد جب میں آپ سے پوچھوں گی کہ اب یہ جو آپ کو کیونکہ پیچھے سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے، اب کوئی تکلیف کا احساس کسی کوئی نہیں، ایزی ہے، کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. فیلنگز کیا آ رہی ہیں آپ کو؟ ایزی ہے، نارمل ہے. کوئی نارمل پتہ چل رہا ہے پیچھے کچھ ہو رہا ہے؟ کوئی ایسا جسم کا درد یا پیچھے گردن کا درد یا پیٹھ میں کوئی ایسی ریل کی ہڈی میں یا کہیں کمر میں کوئی ایسا درد جو آپ کو لگ رہا ہے وہ نکل رہا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ فیل نہیں ہو رہا، نارمل ہی ہے، ابھی ایسا کچھ فیل نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کروایا تو بہت اچھا فیل ہوا ہے، بعد میں اچھا ریلیکس فیل کرتے ہیں. بہت اچھا، بہت ہی زبردست اس کے فائدے ہیں، بہت ہی زبردست. یہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات نا پیشنٹ آتا ہے ہجامہ کرواتا ہے تو ہجامہ کرواتے کرواتے سو جاتے ہیں. اچھا، اور جب ہجامہ پورا وہ سیشن ہو جاتا ہے تو ہم اٹھاتے ہیں کہ آپ کا ہجامہ ہو چکا ہے، میں تو سو ہی چکی ہوتی ہوں، مجھے جب بھی ہجامہ ہوتا ہے میں سو جاتی ہوں. صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ. اس میں بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ. ایک اور چیز بتائیے گا، جیسے آپ نے ہمیں بتایا نا کہ ان تاریخوں میں ہمیں کہا گیا ہے کہ جو ہے ہجامہ کرائیں 17 اور 21 اور آپ نے ایک اور کہی تھی 17 19 اور 21 یہ تاریخیں وہ ہیں چاند کی جس میں ہمیں ہجامہ کرائیں تو بڑا زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ سنت طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کون سے ایسے ڈیٹس ہیں جس میں ہمیں نہیں کرانی چاہیے، مہینے ہیں جس میں ہمیں ہجامہ بالکل نہیں کرانا چاہیے؟ برسات کا کوئی ایسا موسم یا کوئی ایسے پتجھڑ کا موسم؟ ایسے میں فل سردی کے موسم میں ہجامہ نہیں کروانا چاہیے. وجہ اس میں بچنا چاہیے کیونکہ ایک تو سردی ہوتی ہے موسم کے اندر تو خون جو ہے وہ کافی زیادہ بعض لوگوں کا گاڑھا ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کمزوری بھی، سردی بھی لگ رہی ہوتی ہے. تو آپ نے جب باڈی کا ہجامہ کرنا ہے یا تو آپ کا روم ٹمپریچر ایسا ہو کہ آپ کا نا وہ ہیٹر وغیرہ لگا ہو تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں. ادروائز وہ نا ٹائم کافی لیتا ہے. سردیوں میں جب کوئی مجبوری کی حالت میں ہمارے پاس آتا ہے نا، ایک تو یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ 17 19 21 کے علاوہ جن لوگوں کے گھٹنے میں درد ہے وہ تو کسی بھی ٹائم آگے کروا سکتے ہیں. اچھا، گھٹنے کے درد والے گھٹنے کا درد ہو یا جسم درد، کسی کو جب کوئی بیماری ہے تو وہ کسی بھی ٹائم آگے کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلوز کیجیے گا. ہاں، وہ کسی بھی ٹائم آگے کروا سکتے ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سردیوں میں ایک اور چیز ہوتی ہے، جب بھی ہم ہجامہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تھوڑی سی واک کر کے آئیں، خون کی سرکولیشن جو ہے بہتر ہو جائے. تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر ہم ہجامہ کرتے ہیں، اس سے رزلٹ بڑا اچھا آتا ہے. بھائی گھر نیند پوری کر کے آیا کرو، اٹھو بھائی، کلوز کر لو. سو کے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ دیکھنا ہے، دکھا دو تھوڑا کہ یہ جو ہے نا خون بڑھنا شروع ہو گیا اور یہ جو نکل رہا ہے یہ کس طریقے کی چیز ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اس کو کہتے کیا ہے؟ اچھا، یہ جو ہے یہ ٹاکسن ہوتے ہیں، زہریلے مادے ہوتے ہیں. ٹاکسن؟ ہاں جی، جیسے آپ کے پاس یہ ٹیبل پڑا ہو تو ٹیبل کے اوپر مٹی آ جاتی ہے، تھوڑا گاڑھا گاڑھا. ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ گاڑھا. پھر اس کو مٹی کو ہم صاف کرتے ہیں تو ٹیبل چمک جاتا ہے. اسی طرح جب ہم یہ نکالتے ہیں بلڈ، انسان ذرا فریش ہو جاتا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری شریان ہے ان میں سے نکلتا ہے یا وینز ہیں ان میں سے، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہو تو آپ کی وین کو کٹ لگ جائے تو وہ تو رکتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرا اب بلڈ، کئی آگے پوچھتے ہیں جی ہم اگر ہجامے کی جگہ پہ بلڈ کی بوتل دے دیں تو وہ کیسا ہے؟ تو اس کا اور اس کا بڑا فرق ہے، وہ بھی دینا چاہیے، اس سے بھی فٹنس لیول بہتر ہوتا ہے. لیکن جو اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اس میں نہیں ہے. اچھا، اس سے بھی بیماریاں جاتی ہیں جو عام ایسے خون دے رہے ہوتے ہیں؟ بالکل، وہ اس میں ایک تو چیز وہ آتی ہے نا، آپ ایک انسان کی جان بچاتے ہیں، کسی کو بلڈ دیتے ہیں، لیکن یہ تو سنت طریقہ ہے. مگر آپ کا بھی تو نیا خون بنتا ہے نا پھر جسم میں، جب آپ اچھی غذا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں تو آپ کا خون نیا بنتا ہے، نیا تازہ خون بنتا ہے. بالکل ایسا ہے. اچھا، اب یہ جو نکل جائے گا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہو جائیں گی، اس کے کتنے کوئی سیشنز جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں؟ ایک سیشن سے ہی ساری جو پرابلمز ہیں، جو تکلیف ہو رہی ہے، کسی جسمانی درد ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے؟ ویسے تو عام روٹین میں ایک فٹ انسان کو بیماریوں سے بچنے کے لیے، آج دیکھیں بڑے بڑے ایتھلیٹس اور یہ آپ کے جو کھلاڑی ہیں نیشنل کرکٹ ٹیم کے بھی، یا بڑے بڑے علماء میرے پاس آتے ہیں تو وہ ہجامہ کرواتے ہیں. تو یہ فٹنس لیول کے لیے، آنے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے. ایک فٹ انسان کو اس لیے کروانا چاہیے کہ وہ بیماریوں سے بچا رہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نا جب بیماری لگ جاتی ہے تو پھر جاتے ہیں کسی کے پاس علاج کے لیے. تو یہ بیسیکلی ہمیں 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد کرواتے رہنا چاہیے. اس سے آپ ہجامہ کی کیا کاسٹ ہوتی ہے؟ فل باڈی ہجامہ اگر کرواتے ہیں، جو ٹوٹل پوائنٹس ہوتے ہیں فل باڈی کے کتنے ہوتے ہیں جب کروائے؟ یہ ہم تو پہلے پلس چیک کرتے ہیں، پھر اس کی رپورٹس وغیرہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. تو زیادہ تر جو ہے وہ 8 سے 10 12 پوائنٹ 13 پوائنٹ یہ زیادہ تر لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنے پوائنٹ. اس ٹوٹل 12 پوائنٹس کے لیے کتنے کو چارجز ہو جاتے ہیں؟ آپ یا باقی لوگ کیا چارجز لے رہے ہوتے ہیں؟ یہ تقریباً
200 पर पॉइंट के हिसाब से तकरीबन चलता है इसका रेट। 200 रुपये? हाँ जी, कई जगह पे कुछ ज़्यादा भी चार्ज करते हैं, उनका वो अपना सिटिंग का इशू होता है, वो अपने हिसाब से उन्होंने मतलब बनाया होता है। तो फिर अगर आप वो पूरा जमा करते हैं तो 2000 या 3000 तक बिल्कुल सही है। और एक नॉर्मल फीस है और अच्छी तरीके से जो है वो आपके टॉक्सिन जो है वो निकल जाते हैं बॉडी से और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। तो 100% नहीं 200% हमारा यकीन होना चाहिए कि हमारे लिए इलाज सबसे बेहतरीन इलाज है। फिर इसको आसमानी इलाज भी कहा जाता है, बाकी जितने भी इलाज हैं वो ज़मीनी इलाज हैं। ये आसमानी इलाज है क्योंकि जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो वहाँ पर जिस भी आसमान से गुजरे तो फरिश्तों ने कहा हमारे प्यारे नबी आपने नीचे जाके हिजामा ख़ुद भी करवाना है और लोगों को भी हिजामे की दावत देनी है। और फिर उसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया, ठीक है। और उसके बाद जब हिजामा करवाया तो उससे जो है ना लोगों को ये पता चला कि इसके अंदर कितने फ़वाइद हैं। फिर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 चीज़ों में शिफा है, शहद, आग के दागने और हिजामा लगवाने में। लेकिन आग के दागने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, पसंद नहीं किया। अच्छा। इसी तरह एक और रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हिजामा जो है ने रिवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजामा 17, 19 और 21 तारीख को लगवाना चाहिए चाँद की। इसमें जो खून की गर्दिश है वहाँ पे खून का जो बहाव है वो बेहतरीन जो है वहाँ पे हिजामा होता है। अगर आप कभी 17, 19 और 21 3 तारीखों में हिजामा करवाएं तो उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। 17, 19 और 21 चाँद की तारीखें। चाँद की तारीख, अच्छा चाँद की तारीख मेक श्योर 17, 19 और 21। इसमें कहा गया कि उधर उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें अगर हिजामा कराते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, फौरी तौर पर रिजल्ट मिलता है। अच्छा, और ये किस तरह से जिस्मानी बीमारियों के इलाज के लिए मुफीद हो सकती है ये स्पेशली हिजामा, ज़रा बताइएगा। हिजामा जो कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा इसका पेशेंट आता है, तो ये सबसे पहले तो आप मोहरों के इलाज के लिए, पट्ठों को खिंचाव के इलाज के लिए, जैसे इसमें अलकाहिल एक पॉइंट लगता है, यहाँ पे आज इंशाल्लाह हम करके भी दिखाएंगे। उसमें जो रिवायत आती है कि 72 बीमारियों का इलाज है, 72। अब 72 हम गिनना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बनती हैं, तो उसमें इलाज है। और जब भी आप हिजामा करते हैं इसमें शैटिका पेन का बड़ा बेहतरीन इलाज है, कमर के दर्द का बड़ा बेहतरीन इलाज है और बहुत ज़्यादा आजकल पेशेंट है। ब्लड प्रेशर हाई हो उसका बड़ा अच्छा इलाज है, एंजाइटी का बड़ा अच्छा इलाज है। फिर चेहरे के ऊपर दाने हो, चेहरे को साफ़ करने के लिए चेहरे का हिजामा करवाया जाए। मैंने फेस का हिजामा करवाया हुआ है, मुझे इसका एक्सपीरियंस है। मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया था। अभी कराए हुए तो साल हो गया फेस का, मगर मुझे इतना अच्छा ग्लो मिला था। और मैं आपको बताऊँ, मैंने तो हिजामा हफ्ता कराया तो दूसरे हफ्ते फिर चली गई थी मैं डॉक्टर के पास कराने के लिए कि एक लेडीज़ थी वो, तो मैं उनके पास दोबारा चली गई। मैंने कहा ये अभी दाग हल्के हो गए हैं, तो मैंने कहा कि मेरा भी गैप है, मैं छुट्टियाँ ली हुई है काम से, तो एक और हिजामा कर दे फेस का। हमने कहा इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लेके करेंगे, नेक्स्ट मंथ आपको कर देंगे। मगर इतना अच्छा ग्लो आया था मुझे फेस के हिजामे से। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल करूँगी, फिर उसके बाद मैं चाहूँगी आप हिजामा भी दिखाएँ। ये सवाल के जवाब आप ब्रेक के बाद दीजिएगा। ये जो जादू है, क्या सुना है मैंने कि जादू का भी कोई इलाज है हिजामे में, तो ये आप ब्रेक के बाद मुझे इलैबोरेट कीजिएगा, ठीक है? एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज हम आपको यहाँ पर लाइव करके दिखाएंगे हिजामा और सब तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से बेहतर है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है। वैसे है ये सुन्नत, कराना ज़रूर चाहिए। टेक अ ब्रेक।